اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ضیاء القرآن دارالکتب حطار سے قاضی محمد عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ترجمۃ القرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے ترجمۃ القرآن کلاس کا شیڈول کچھ اس طرح مرتب کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی ایک عنوان پر قرآنی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم انشاءاللہ کیا کریں گے۔ اس کے لیے آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، الکرامہ فی حسن النیت والاستقامہ، حسن نیت اور استقامت۔ اس کتاب کے پہلے باب میں اس کتاب کے مصنف شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری مدظلہ العالی ہیں، اور آپ نے اس کتاب کے 4 ابواب مرتب کیے ہیں۔ ہم کوشش کیا کریں گے کہ جس عنوان پر ہم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا کریں گے، اسی عنوان پر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی عربی اور اردو متن ہم انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ آج جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ الکرامہ فی حسن النیت والاستقامہ کے پہلے باب فی ان الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان۔ ہم آج اس عنوان پر قرآن کریم فرقان حمید کی 8 آیات کا مطالعہ، 8 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 145۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 100۔ وَمَن يُخْرِجْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الانعام آیت نمبر 52، آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور آپ ان شکستہ دل اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت و قربت سے دور نہ کیجیے
جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ الکہف آیت نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آیت نمبر 8 سورہ الحج آیت نمبر 37 آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی وقار، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 8 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، یہ 8 آیات نیت پر، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونے کے بیان میں آئی ہیں، اور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب الکرامہ فی حسن النیت والاستقامہ میں ان 8 آیات کو جمع کیا ہے۔ آج ہم نے ان 8 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کے اس تلاوت کے دوران مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کریم اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، دیگر دوستوں کے ساتھ اس ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں وہ دیگر احباب تک بھی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین۔